بأهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هدى للمتقين. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کو مشروط فرمایا ہے تقوی کے ساتھ. کل بات ہوئی تھی کہ ایک ہدایت عامہ ہے، ایک ہدایت خاصہ ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمان کو جو ہدایت چاہیے وہ ہدایت خاصہ ہے، اور اس ہدایت خاصہ کو اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے ساتھ خاص فرمایا ہے. یہ ہدایت صرف انہی لوگوں کو ملے گی جو متقی ہیں. اور متقی کون ہیں یا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی زندگی گزار کے جائے یا اس طرح کی زندگی گزار رہا ہو جس میں وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہو، اور اگر کبھی گناہ اس سے ہو جائے تو اس گناہ کے اثر کو فوراً دھو ڈالے، اس کو ختم کر دے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے، بعض جگہ پہ حضرت ابی بن کعب کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی پڑا ہے. حضرت نے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو جواب یہ دیا گیا، اے امیر المومنین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہوں جو بڑا تنگ ہو اور اس راستے کے دونوں طرف کانٹے ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو کئی دفعہ ایسے راستے سے گزرا ہوں. فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ پوچھا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو پوری طرح سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں کی طرف پوری توجہ ہوتی ہے کہ دائیں بائیں کوئی کانٹا لگ کے میرے کپڑے کو خراب نہ کر دے. کپڑوں کو سمیٹ کے کانٹوں کی طرف دھیان کرتے ہوئے، توجہ کرتے ہوئے گزرتا ہوں کہ کوئی کانٹا میرے کپڑے کو پھاڑ نہ دے. تو عرض کیا، اے امیر المومنین، یہی تقوی ہے. تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم پہ ایمان کا لباس ہے، یہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے بدن پہ ایمان کا لباس ہے، اور یہ راستہ، زندگی کا راستہ بڑا دشوار ہے، تنگ ہے، اور اس راستے کے دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. جب یہ اس راستے سے گزرے یعنی زندگی گزارے تو یہ اپنے اس ایمان کے لباس کی حفاظت کرتے ہوئے گزرے کہ دائیں طرف بائیں طرف جو بھی گناہ کے کانٹے ہیں وہ لگ کے اس کے ایمان کے لباس کو خراب نہ کر دیں، ایمان کے لباس کو پھاڑ نہ دیں، گناہوں کے کانٹے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر کبھی کوئی کانٹا لگ جائے تو کیا خیال ہے کہ یہ بندہ بغیر پرواہ کر کیے ہوئے گزرتا چلا جائے گا کہ چلو ایک لگ گئے اب لگتے چلے جائیں؟ یہ ذہن انسان کا مانتا ہے کہ اگر وہ کہے کہ اب یہاں سے تھوڑا سا لباس پھٹا ہے تو اب باقی بھی پھٹتا چلا جائے، خیر ہے؟ یہ کوئی سوچتا ہے؟ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر ایک لگا ہے تو اب اس کو باقی لباس کو بچائیں اور اس کے اثر کو بھی ختم کریں، اس کو بھی رفو کروائیں. تو بالکل اسی طرح جب کبھی گناہ ہو جائے تو انسان کا ذہن یہ نہ ہو کہ اب تو ہو ہی گیا، اب ہوتے رہیں. نہیں، فوراً اس گناہ کے اثر کو دھو دے. اور گناہ کے اثر کو دھونے کے لیے اللہ نے بڑا بہترین ہتھیار انسان کو دیا ہے، توبہ کا. بندہ معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو ایسا کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ تقوی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہوئے زندگی کو گزارے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں صبح کے وقت معمول ہوا کرتا ہے ختم خواجگان کا، اور جمعہ کے روز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. یعنی درود شریف کا عمل جمعہ کے دن ہم اجتماعی طور پر پڑھا کرتے ہیں. جمعہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے فضائل بھی آئے ہیں، اور درود پڑھنا یہ نبی علیہ السلام کا مسلمانوں پر حق ہے. آپ کا حق ہے کہ ہم حضور پر درود پڑھیں.
اور پھر اس کے فائدے بھی اتنے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک فضائل درود شریف میں حضرت نے لکھا کہ ایک قبرستان کے باہر سے ایک بندہ گزرا تو اس نے دیکھا صاحب کشف تھا. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ پورے قبرستان کے مردوں پر عذاب ہے. وہ استغفار کرتا ہوا گزر گیا. جب واپس اسی راستے سے آیا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا کہ سارے مردے قبرستان کے وہ بڑے خوش و خرم ہیں اور وہ جو عذاب کے اثرات ہیں وہ نظر بھی نہیں آ رہے. تو کسی سے مخاطب ہو کے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے پہلے ایسے دیکھا تھا، اب حالات دوسرے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بات ایسے ہی ہے جیسے آپ نے پہلے دیکھی تھی. یہ عذاب کا شکار تھے، ہم لوگ سب عذاب کا شکار تھے. اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا، اس نے ایک دفعہ درود پڑھ کے پورے قبرستان کے مردوں کو اصالہ ثواب کر دیا. اللہ نے سب کی بخشش فرما دی. ایک دفعہ درود شریف